آج بھی جو غیر اللہ کے پجاری ہیں ان کے ذہنوں میں بھی مختلف قسم کے شبہات ہوتے ہیں. مثلا جہاں جہاں من دون اللہ آتا ہے قرآن میں وہاں سے بت مراد ہوتے. ہم تو بتوں کو نہیں پوجتے تو یہ ایتیں ہمارے متعلق نہیں ہیں. یہ کبھی کبھی ان کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ غیر تھوڑے ہیں، وہ تو اللہ کے اپنے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. یا ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتے ہیں انبیاء کے معجزے دیکھ کر اور ولیوں کی کرامتیں دیکھ کر. وہ معجزے دیکھتے ہیں تو وہ اسے نبی کی قدرت سمجھ لیتے ہیں کہ تھوڑا سالن تھوڑا کھانا 200 بندوں پہ پورا ہو گیا، ایک مشکیزہ پانی تھا 300 بندے پی گئے، ایک پیالہ دودھ کا تھا سینکڑوں بندے پی گئے. تو معلوم ہوتا ہے آپ رازق بھی ہیں، روزی میں برکتیں بھی دیتے ہیں، روزی بڑھا بھی دیتے. یہاں سے دھوکے لگے لوگوں کو. یہ شبہات ہیں، جبکہ روزی رساں اللہ ہی ہے. یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور اختیار اور قدرت اور مرضی پیغمبر کی نہیں ہوتی. وہ کس کی ہوتی ہے؟ لیکن یہ بات وہ لوگوں کو نہیں بتاتے. اس سے لوگوں کو چھپا کے رکھتے ہیں یہ بات کہ معجزے کی حقیقت کیا ہے، معجزے کا فاعل کون ہے. تو یہ شبہات ہوتے ہیں. دیکھیں یہ میرے موضوع نہیں ہے میرا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ فیس بک پہ پتہ نہیں کون کون لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے اس وقت، ملک میں بیرون ملک سن رہے ہوں گے. پچھلا درس ہمارا تقریباً 19,000 آدمیوں نے سنا، تو پتہ نہیں آج کتنے سنیں گے اسے. وہ میری بات کو غور سے سنیں. کوئی ضد نہیں ہے، اناد نہیں ہے، ہٹ درمی نہیں ہے، شدت بھی نہیں ہے. اگر معجزہ یہ نبی کے اختیار میں ہوتا، نبی کی قدرت میں ہوتا، نبی کے قبضے میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ کبھی نہ بھاگتے. اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر ان کی اپنی مرضی سے وہ سانپ بنا ہے تو بھاگنا کیوں؟ اپنے اختیار سے وہ سانپ بنا ہے تو پھر ڈرنا کیوں؟ اگر اپنی مرضی اور اختیار سے وہ سانپ بنا ہے تو رب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں لا تخف، ڈریے نہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ تو برحق ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، لیکن اس میں مرضی اور اختیار وہ نبی کا نہیں ہوتا کہ جب چاہے جہاں چاہے معجزہ دکھا دے. نہ، اس میں اختیار اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی.